محترم ناظرین السلام علیکم۔ سمیرہ سانولی رنگت کی ایک نو عمر اور نہایت پرکشش لڑکی تھی۔ بالوں کی لمبائی گھٹنوں سے نیچے تک تھی، جس پر اس پر بولتی ہوئی وہ سحر انگیز بڑی بڑی آنکھیں جن پر نگاہ پڑتے ہی انسان اس کے سحر میں جکڑ کر رہ جائے۔ اس کی سانولی رنگت میں کھلا نمکین پانی کا سوندھا پن اسے دوسری لڑکیوں سے ممتاز بنایا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ روزانہ شام کے وقت نہایا کرتی اور مغرب کے وقت چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے بال کھلے رکھنے کا اس حد تک شوق تھا کہ اس نے کبھی بھی بال نہیں باندھے تھے۔ ماں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ بال باندھا کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہی ہنس کر لاڈ سے ٹال دیا کرتی تھی۔ وقت ویسے بھی جلد گزرتا ہے، لیکن حسین لڑکی ہو تو پھر وقت شاید زیادہ تیزی سے گزرتا ہے۔ سمیرہ بھی بہت جلد اس عمر کی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ پھر ایک دن اس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ جب سے سمیرہ کی شادی طے ہوئی تو اس پہ نکھار دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور آخر کار شادی کا دن آ ہی گیا۔ شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ شادی بھی شروع ہو گئی، لیکن سمیرہ کی شام کو چھت پہ جانے کی روٹین وہی رہی تھی۔ مائیوں کی رات اسے اپٹن لگا دیا گیا اور سارے دن اسے چھت پر جانے کا موقع نہ مل سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بے چینی سی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں دور سے کوئی دھیرے دھیرے اسے پکار رہا ہے۔ پکارنے والے کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی، جس میں کچھ ایسی تڑپ تھی کہ سن کر اس کی طبیعت اداس و بوجھل ہونے لگ گئی تھی۔ پھر وہ خود بخود ہی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ گھر چونکہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے کسی نے اس کی غیر حاضری محسوس نہ کی تھی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی سرد ترین رات تھی۔ مہمانوں کے لیے بستر لگانے کا وقت آیا تو اس کی چھوٹی بہنیں چھت پر موجود سٹور سے بستر نکالنے گئی کہ اچانک ان کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ سمیرہ چھت پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ شادی میں آئے ہوئے سبھی مہمان پریشان ہو گئے تھے، اور پریشانی اس سے بڑھ گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ سمیرہ کی ماں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سمیرہ کو ہوش آنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی برکت سے اس کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں سو گئی تھی۔ گھر میں اس صورتحال پر شدید خوف کا عالم تھا۔ سب کے چہروں پر بے پناہ تشویش تھی، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا تھا۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر وہ ایک دوسرے شہر آ گئی تھی، جہاں اس کا گھر شہر سے کچھ دور ایک غیر آباد علاقے میں تھا، جہاں بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ۔ یہ 2 منزلہ گھر دیکھنے میں بہت پرانا تھا۔ اس کا مرکزی دروازہ انسانی ہاتھ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ داخلی دروازے سے متصل سیڑھیاں، اس سے آگے وسیع بیٹھک جہاں سے چند قدم کے فاصلے پر وسیع لان، اور اس کے دوسری طرف رہائشی کمروں کی قطار۔ دوسری منزل بھی اسی ترتیب سے بنی ہوئی تھی۔ چھت پر سب سے الگ تھلگ ایک واش روم تھا، جو کسی کے استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے عرصہ دراز سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس جگہ ٹوٹل 4 گھر تھے، اور سامنے ایک کھلا میدان اور کوئی 400 قدم دور ایک قبرستان تھا، جس میں بمشکل 10 سے 12 قبریں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو آبادی تھی وہ بھی مختصر تھی، لیکن یہاں سے کم آدھا کلومیٹر دور تھی۔ سمیرہ کا کمرہ اوپر والی منزل پہ تھا۔ گھر کی دائیں سمت والی دیوار کے باہر جو درخت تھا وہ اوپر آتے ہوئے ان کے کمرے کی کھڑکی کے باہر سامنے نظر آتا تھا۔ شادی سے پہلے سمیرہ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ کبھی کبھار وہ سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا تھا، لیکن سسرال والوں نے اس کے مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دی، کیونکہ اکثر لوگ سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا تھا، جب اسی طرح وہ چیخیں مارتے ہوئی جاگی تھی۔ اس کا شوہر بھی چیخ مار کر بیٹھ گیا تھا۔ سبھی گھر والے بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ سمیرہ کی تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس کے شوہر نے کیوں چیخ ماری، اس بارے میں سب فکر مند تھے۔ اس کا شوہر کمر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے بیڈ پہ جھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی قمیض اٹھا کر جب کمر دیکھی گئی تو اس پر بہت بڑے سائز کی انگلیوں کے نیلے رنگ کے نشانات موجود تھے۔ نیلے رنگ کے اس لیے کہ جب بہت زور سے تھپڑ مارا جاتا ہے تو اس جگہ پہ خون جم جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس پر اسرار واقعے سے تمام لوگ سہم گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ سلطان بہت فکر مند تھا
سمیرہ کی جو حالت تھی وہ تو الگ بات تھی، لیکن جب اس کی کمر پہ تھپڑ کا نشان پڑا تو وہ الجھن میں پڑ گیا تھا۔ وہ حقیقت پسند انسان تھا، اس کے ذہن میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ واقعہ کسی اور مخلوق نے ایسا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سمیرہ نے سوتے میں نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی کمر پہ تھپڑ مار دیا ہے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، جس کے بعد اسے واپس دبئی چلے جانا ہے، تو بہتر رہے گا کہ وہ سمیرہ کو لے کر ہنی مون کے لیے نکل جائے۔ اس نے 2 مقامات کا فیصلہ کیا، پہلے لاہور، پھر وہاں سے مری سے سیدھا واپس۔ لاہور میں عزیزوں کے ہاں ٹھہرنا تھا اور مری میں ہوٹل میں قیام کرنا تھا ان کو۔ لاہور میں وہ بہت سی جگہوں پر گھومے پھرے۔ سمیرہ کو سب سے زیادہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد پسند آئے۔ اسے ان تاریخی عمارات میں سے تاریخ جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی تاریخی عمارتوں سے دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سلطان کے رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ ان کو 2 اور تاریخی مقامات بھی دکھا دیے جائیں، جن میں ایک شالامار باغ اور دوسرا مقبرہ جہانگیر تھا۔ سلطان کے کزن نے کہا، پہلے شالامار باغ چلتے ہیں، پھر وہاں سے مقبرہ جہانگیر چلے جائیں گے، جو ان کے لیے بہتر رہ جائے گا۔ وہ شاہی قلعہ سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ شالامار باغ پہنچ گئے تھے۔ چند منٹس کی ڈرائیو کے بعد وہ مقبرہ جہانگیر پہنچ گئے۔ جس وقت یہ لوگ پہنچے تو اکا دکا لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے ویرانی زیادہ چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہی سے سمیرہ کی کیفیت عجیب و غریب سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ سلطان اپنے کزن کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا تھا اور وہ دوسری خاتون کے ساتھ وہیں پر اینٹوں کے بنے تاریخی فرش کے ایک کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ بیٹھی رہی اور دوسری خاتون ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ یہ اپنے دھیان میں گھٹنے پہ کوہنی ٹکائے اور ہاتھ پہ تھوڑی رکھے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ملنگ بچہ آ کھڑا ہوا، جس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی دھوتی سی باندھ رکھی تھی، گلے میں مختلف رنگوں کی ڈھیروں مالائیں تھیں۔ وہ بچہ شاید 12 یا 13 سال کا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بجائے کچھ مانگنے کے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل اسے گھوری چلے جا رہا تھا۔ سمیرہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا، لیکن وہ گھوم پھر کر اس کے طرف سیدھا اس کی آنکھوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت ہی پرسرار سا انداز تھا اس کا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، لیکن ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے منہ سے کچھ کہے بغیر، سنے بغیر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سمیرہ نے چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ دیا اور کہا، معاف کرو، لیکن وہ بار بار منع کرنے کے باوجود وہاں سے نہیں گیا، بلکہ وہیں گھاس پہ ایک سائڈ پر بیٹھ کر اسے گھورنا شروع کر دیا تھا۔ سمیرہ کو بچے بہت پیارے لگتے تھے، لیکن اس بچے کی نظروں میں کچھ ایسا تاثر تھا جسے سمیرہ اندر ہی اندر سمٹی چلی جا رہی تھی۔ ڈیری سہمی وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ اچانک وہ ملنگ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لمحے میں ہی آگے بڑھ کر سمیرہ کے پیروں کو چھو لیا تھا۔ پیروں کو چھوتے ہی اس نے کھڑے ہو کر وجد کی حالت میں دھمال ڈالنا شروع کر دی تھی۔ دھمال ایک مخصوص انداز کا ڈانس ہے جس میں ناچنے والا اپنے آپ میں گم ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں ناچتا رہتا ہے۔ وہ بچہ تو ناچ رہا تھا، لیکن اس کے پیروں کو چھونے کے بعد سمیرہ کو اپنا وجود بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سلطان اور اس کا کزن بھی آ گئے تھے، لیکن سمیرہ کا وجود اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اس سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اس بچے کو ناچتے ہوئے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہوا کے چلنے سے درختوں اور قریبی دیواروں سے سیٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تیزی سے ناچتے ہوئے بچے کے بال وحشت ناک طریقے سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سلطان نے سمیرہ کو کئی دفعہ آواز لگائی، لیکن وہ یک ٹک اس بچے کو ہی دیکھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ سمیرہ کی توجہ مسلسل اس ملنگ بچے کی طرف ہے تو اس نے بچے کو روکنے کی کوشش کی۔ بہت دفعہ روکنے کے باوجود جب اس نے کوئی توجہ نہ کی تو سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ تمانچہ مارتے ہی وہ بچہ بھاگ کر قریبی عمارت کے پیچھے گم ہو گیا تھا۔ اس کا ناچ رکتے ہی ہوا بھی تھم گئی تھی۔ فضا میں سیٹیوں کا شور بھی ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سمیرہ کے حواس بھی بحال ہوئے اور اس کا وجود پہلے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ رات سکون سے گزری اور اگلے روز مری کے لیے نکل گئے تھے۔
سلطان کو یقین تھا کہ مری کی آب و ہوا سمیرہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، لیکن یہ خام خیالی تھی۔ مری میں سمیرہ کا ایک ایک لمحہ مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جس پہاڑ کی طرف دیکھتی اسے لگتا کہ بلندیوں سے بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے نیچے اتر رہے ہیں، اور جس درخت کو دیکھتی تو اس کے پتوں میں سے اپنی طرف دیکھتی ہوئی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ سلطان نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنا ہنی مون ادھورا چھوڑا اور سمیرہ کو لے کر واپس گھر پہنچ گیا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد ویسے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن سمیرہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ضرورت کے وقت بھی زیادہ زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اشارہ کر دیتی تھی۔ بہت ہی کم الفاظ ادا کرتی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہتی اور فضا میں گھورتی رہتی۔ کسی وقت اچانک ہی چونک جاتی اور ایک جھرجھری لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر جا بیٹھتی تھی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا تھا۔ اس کی جو خاموشی اور پر اسرار انداز کھٹکتا تھا، سب کو ان کے لیے نئی مصیبت پیدا ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ سب بھاگ کر اس کو سنبھالنے میں لگ جاتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے چیختی تو پھر بھی سب پاس ہوتے، لیکن زیادہ پریشانی تب ہوتی جب وہ اچانک اوپر والے کمرے میں باتھ روم میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی تھی اور بھیانک انداز سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ اس حالت میں اسے سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ سارے گھر والے بھی مل کر اسے قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں اتنی طاقت آ جاتی تھی جیسے 10-15 آدمیوں کا زور ایک ہی انسان کے اندر آ جائے۔ وہ سب اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتے اور وہ اچانک ہی خود بخود نارمل ہو جاتی تھی۔ وہ خاموش تو تھی، لیکن اب سہمی ہوئی رہتی تھی۔ سمیرہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے سسرال میں سبھی نہایت اچھے اور نرم طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی جیسی باتیں عام طور پر سسرال میں کی جاتی ہیں۔ وہ سبھی اس کو اس طرح سنبھالتے تھے جیسے اپنی سگی بیٹی کو سنبھالتا ہے۔ سلطان کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو اس حال میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کو جلد از جلد اپنے پاس بلا سکے۔ سلطان کے جانے کے بعد سمیرہ کو اس کی ساس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ وہیں رہنا چاہتی ہے یا اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے؟ جیسے وہ چاہے، وہ اسی میں خوش ہیں۔ سمیرہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امی کے گھر جانا چاہتی ہیں اور بیچ بیچ میں واپس آ جایا کرے گی۔ میکے میں واپس آ کر اس کی حالت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی تھی۔ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کچھ دنوں پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ چند دن گزرے تو اس کی ساس اسے ملنے آئی تو وہ اکیلی بیٹھ گئی ان کے پاس اور کہنے لگی، امی جان، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب سے واپس گھر آئی ہوں تو میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے شادی شروع ہوئی ہے تب سے میرے ساتھ یہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن میرا یقین کریں کہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ سمیرہ کی ساس ایک نیک دل خاتون تھی۔ اس نے کہا، بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تم سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ ہماری بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں تم پہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ تم جیسے خوش اور صحت مند رہو، ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ بہت جلد سلطان نے اسے دبئی بلا لیا تھا۔ اب یہی لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اس کے آنے کی وجہ سے سلطان نے چند دن کی چھٹی لے لی تھی جاب سے۔ اس کی جاب دبئی میں تھی۔ دبئی میں رہائشیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے اس نے فلیٹ لے کر رکھا ہوا تھا۔ چھٹی جتنے دن کی تھی وہ اسے گھماتا پھراتا رہا تھا۔ سمیرہ بھی بہت خوش و خرم تھی۔ زندگی یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ چھٹی کے دن گزرتے چلے جا رہے تھے تو سلطان جاب پہ چلا گیا اور وہ فلیٹ پہ اکیلی رہ گئی۔ ابھی تک سلطان نے سوائے ناشتے کے کچھ بھی بنا نہیں دیا تھا۔ وہ کھانا باہر سے ہی کھانے رہے تھے۔ امارات پہنچنے کے بعد پہلا دن تھا جب وہ اکیلی تھی۔ ابھی تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اس دن بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ سمیرہ نے صاف ستھرائی سے فارغ ہونے کے بعد کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ آج پہلی دفعہ تھی کہ اس کے گھر پہ کھانا بننا تھا۔ سلطان کو آلو گوشت اور ابلے ہوئے چاول بہت پسند تھے۔ آج یہی فیصلہ ہوا کہ پہلا کھانا آلو گوشت اور ابلے ہوئے چاول پکائے جائیں گے۔ جن کو اس نے بس ہلکا پھلکا کھایا ہوا تھا، اسے زیادہ بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کھانے کا یہی تھا کہ سلطان کے ہاتھ ہی کھائے گی۔ سلطان نے جو وقت بتایا تھا
گھر پہنچنے کا اس کے مطابق اس نے 2 گھنٹے پہلے کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ پہلے بہت محبت سے آلو گوشت بنائے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ سلطان کے آنے سے کچھ دیر پہلے چاول ابال لے گی۔ جب وقت تھوڑا رہ گیا تو اس نے چاول نکالے اور اس نے اسٹیل کے گہرے پیندے والے برتن میں ڈال کر چاول دھونے شروع کر دیے تھے۔ سلطان گھر پہنچا تو اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو بڑے پیار محبت سے آواز دی سمیرہ کو، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ 2 بیڈ روم کا فلیٹ تھا جس میں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج تھا، بائیں طرف کچن تھا اور دائیں طرف باتھ روم تھے۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی 10 فٹ کے فاصلے پر کچن کا دروازہ تھا اور برتن دھونے والے سنک کے نل سے پانی بہنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اتنے قریب ہو کر بھی سمیرہ نے اس کے پکارنے پہ کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور کچھ سامان جو آتے ہوئے لے کر آیا تھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اور کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پریشانی اور گھبراہٹ میں سمیرہ کو تھام لیا تھا۔ وہ کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ایک کونے میں ٹک باندھے دیکھی چلی جا رہی تھی۔ سنک میں ایک اسٹیل کا برتن پڑا تھا اور پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ سلطان نے سمیرہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اندر لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ لیٹنے کے بعد بھی وہ گردن موڑے مسلسل ایک طرف دیکھی چلی جا رہی تھی۔ اسے آوازیں دی، پکڑ کر جھنجھوڑا، بہت کچھ کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ صبح سے نہ جانے کب وہ اس کیفیت میں تھی۔ 3 گھنٹے اس کی حالت یہی رہی، پھر خود ہی جیسے ہوش آ گیا ہو۔ اسے حیرت کی بات تھی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بحال ہوتے ہی سلطان کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ نیچے جا کر عمارت کی پچھلی جانب سے بنے تندور سے روٹیاں لے آیا اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا بہت مزیدار بنا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ بالکل نارمل گزرا اور پھر ایک روز اسی طرح سب کچھ رپیٹ ہو گیا اور اب یہ روٹین بن گئی تھی، لیکن تواتر کے ساتھ۔ ہر 2-3 دن کے بعد سمیرہ یوں ہی ہوش و حواس کھو بیٹھتی اور ایک طرف ٹکری باندھے دیکھتی رہتی تھی۔ سلطان بہت نے پوچھا، لیکن سمیرہ کو بس اتنا یاد تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہتا سوائے اس کے کہ 2 آنکھیں مسلسل اسے گھورتی رہتی ہیں اور وہ ان آنکھوں کے سحر میں جکڑی جاتی ہے۔ اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ آنکھیں اس ملنگ بچے کی ہیں جو مقبرہ جہانگیر کے باہر اسے ملا تھا۔ پھر یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اب رات کو اکثر یوں ہوتا کہ اچانک ان پر سے کمبل اچک لیا جاتا، کبھی کسی بلی کے رونے کی دردناک آواز سے خاموش فضا میں بھیانک شور پیدا ہو جاتا اور کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز۔ 5ویں منزل کے ایک فلیٹ میں ایسی آوازیں کسی بھی ظاہری طریقے سے آنا ممکن نہیں ہے کہ وہاں نہ تو آوارہ کتے ہیں اور سڑکوں پہ اور نہ ہی فلیٹ کی اس بلندی پہ اندر کوئی بلی آ سکتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ آوازیں سلطان کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ اب ان کی روزمرہ کی زندگی بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دفعہ سمیرہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو سلطان اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹروں نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد حیرانی سے کہا کہ وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ تمام ٹیسٹ کلیئر آئے تھے۔ اسے کہا گیا کہ ذہنی عارضہ لگتا ہے، کسی سائیکٹرسٹ سے رابطہ کیا جائے۔ سلطان تو بہتر ہے کہ مایوسی کے عالم میں اسے لے کر ہسپتال سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بڑی عمر کے ایک بزرگ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سر پہ بہت بڑا رومال رکھا ہوا تھا جس نے ان کے چہرے کا زیادہ حصہ چھپا رکھا تھا۔ وہ پاس آ کر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ برخوردار، برا مت منانا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے کیونکہ یہ بیمار لگ رہی ہے۔ بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی بیمار نہیں ہے، اس کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے۔ سلطان الجھتے ہوئے لہجے میں بولا، حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا را کوئی حال تو بتائیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس کا علاج یہاں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے، اسے واپس پاکستان لے جاؤ۔ میں کسی خاص کام سے امارات آیا ہوا ہوں، اگلے ہفتے میری واپسی میں اپنا موبائل نمبر دے رہا ہوں، دیر مت کرنا، اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی۔ جتنی جلدی ہو سکے تو پاکستان پہنچ کر مجھ سے رابطہ کر لو۔ میں پورے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، بس تم مجھے بتا دینا کہ کہاں پہنچنا ہے، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ سلطان کے لیے چھٹی لینا مشکل تھا،
لیکن کسی نہ کسی طرح چھٹی منظور کروا کر سمیرہ کو پاکستان لے آیا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو سبھی کو صدمہ ہوا، سمیرہ کو دیکھ کر جو اتنے مختصر سے عرصے میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ سلطان نے پہنچنے کے بعد اس نمبر پہ رابطہ کیا جو بزرگ نے انہیں دیا تھا۔ ان کو دوسری تیسری بیل پہ کار ریسیو کر لی گئی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بابا جی نے کہا، میں پہلی فرصت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، بس چند سوالوں کے جوابات دے دو۔ جی پوچھیں، شادی کو طویل عرصہ ہو گیا ہے یا ابھی ابھی ہوئی ہے؟ جی چند مہینے ہو گئے ہیں۔ کیا شادی سے پہلے بھی ایسا کوئی عجیب و غریب مسئلہ تھا یا شادی کے بعد شروع ہوا ہے؟ جی شادی سے پہلے ہے لیکن شادی کے بعد شدید ہو گئی۔ یہ کیفیت؟ تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ لڑکی کے میکے میں یا اپنے گھر میں ہو؟ جی اپنے گھر میں ہیں۔ پھر لڑکی کو لے کر اس کے میکے روانہ ہو جاؤ، مجھے پتہ بتا دو، میں بھی سیدھا وہی پہنچوں گا۔ جی بہتر ہے، پتہ نوٹ کر لیں، ہم صبح چلے جائیں گے۔ سمیرہ کو دیکھ کر میکے میں بھی سب افسردہ ہو گئے تھے، لیکن سلطان کے بابا جی کے بارے میں بتانے پہ سب کو امید کی کرن نظر آنے لگ گئی تھی۔ 2 دن کے بعد بابا جی بھی پہنچ گئے تھے۔ بابا جی نے کسی سے بھی کوئی فالتو بات چیت نہ کی اور کہا، انہیں سارا گھر دیکھنا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، چھت تک انہیں ہر چیز دکھا دی گئی۔ بابا جی کہنے لگے، کوئی جگہ رہتی ہے جو میری نظر سے اوجھل ہو رہی ہے، نیچے صحن سے لے کر اوپر چھت تک وہ جگہ نہیں جو میری مطلوبہ ہو، جو مجھے چاہیے ہو۔ سمیرہ کی والدہ کہنے لگی، پچھلے بڑے کمرے کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو سٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا پہلے، اب چند سال ہوئے اس پر لکڑی کی شیٹ رکھ کر وہاں پر ایک بہت بڑا بیڈ رکھ دیا گیا ہے جس سے وہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ وہاں لے چلو مجھے اور وہ تہہ خانے والا کمرہ دکھاؤ۔ سبھی اس جگہ پہنچ گئے۔ سمیرہ ڈر رہی تھی لیکن بابا جی نے کہا، اس کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ بیڈ ہٹا کر نیچے موجود دروازہ کھولا گیا تو کئی سال سے بند تہہ خانے سے سلاخ زدہ دیواروں کی عجیب سی سڑان باہر نکل رہی تھی، پورے کمرے میں پھیل گئی۔ نیچے روشنی نہیں تھی، ایمرجنسی لائٹس موجود تھی۔ بابا اور سلطان نیچے اتر گئے تھے۔ نیچے پہنچتے ہی بابا جی نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ انہوں نے سمیرہ کی والدہ سے پوچھا کہ سمیرہ اس تہہ خانے میں آئی تھی کبھی؟ پتہ چلا کہ اس کے بچپن میں یہ قابل استعمال تھا تو اکثر کوئی چیز رکھنے یا لینے بچے نیچے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سمیرہ کچھ لینے نیچے گئی تو اپنی متجسس طبیعت کی وجہ سے ادھر ادھر پڑی چیزوں کو چھیڑنے لگی تھی۔ اس تہہ خانے میں مشرقی دیوار کے ساتھ نیچے کی طرف ایک بڑا سا خانہ موجود تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ خانہ 3 فٹ چوڑا اور 3 فٹ بلند تھا لیکن اس کی گہرائی کوئی 8-7 فٹ تھی۔ یہ سمیرہ اس کے اندر گھس گئی اور پتہ نہیں کب سے پڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو چھیڑنے لگ گئی تھی۔ وہاں ایک بڑی سی بوتل پڑی تھی جس میں عجیب سا گاڑھا محلول تھا۔ اس نے وہ بوتل اٹھائی اور واپس نکل کر کھول دی۔ اس بوتل سے نکلنے والا محلول سے اتنی بدبو اٹھی کہ پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ اس تہہ خانے میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی، ہم نے اسے بند ہی کر دیا تھا اور تب سے آج تک یہ بند ہی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کبھی کبھی سال 6 مہینے بعد ویسی ہی ہلکی سی بدبو گھر میں پھیل جاتی ہے لیکن چند ہی لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ بابا جی نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود تہہ خانے میں ہی رک گئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اگربتیوں کا اور ایک بڑی سی پانی کی بوتل منگوا لی۔ نیچے وہ 2 یا 3 گھنٹے وہاں اکیلے کچھ پڑھائی کرتے رہے تھے اور پھر سلطان سے کہا کہ وہ سمیرہ کو لے کر نیچے آ جائے۔ وہ نیچے پہنچے تو بابا جی نے اگربتیوں پہ لگا مسالہ اتار کر ایک کاغذ پہ جمع کیا ہوا تھا۔ وہ مسالہ انہیں پانی والی بوتل میں ڈال کر گھول دیا۔ وہ سارا وقت پڑھائی کر کے پانی اور اس خوشبودار مسالے پر دم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے سمیرہ سے کہا کہ وہ پانی کی بوتل لے کر مشرقی دیوار کے نیچے بنے اس چھوٹے سے خانے میں چلی جائے جہاں کا ذکر ہوا تھا اور ہر طرف اس پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ سمیرہ کی ہمت نہیں تھی بالکل بھی ایسا کرنے کی، لیکن سلطان اور بابا جی اس خانے کے دونوں کناروں پہ جھک کر بیٹھ گئے اور اسے تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پانی لے کر اندر چلی گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا تو ہر طرف سے تیز روشنیاں نکل سیڑھیوں کے راستے اوپر کی طرف جاتی نظر آنے لگ گئی تھیں۔ تہہ خانے میں جہاں گھٹن کا ماحول تھا وہاں اسی طرح تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے جہانگیر کے مقبرے پہ چل پڑی تھیں۔
سمیرہ پانی چھڑکتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ وہ چند لمحوں میں ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ فضا میں سیلاب کے ساتھ پانی میں گھلی اگربتیوں کی خوشبو بھی پھیل گئی تھی۔ بابا جی مسلسل سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے۔ پانی ختم ہوتے ہی روشنیاں نکلنا بند ہو گئی تھیں۔ بابا جی کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی بس، لیکن اچانک ہی بابا جی کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ بابا جی نے ہولے سے آواز دی کہ رو مت، باہر نکل آؤ۔ اچانک ہی سمیرہ اور سلطان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس خانے سے کوئی باہر نکل رہا تھا۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ سمیرہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھی چلے جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا تو وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ یہ وہی ملنگ بچہ تھا جو جہانگیر کے مقبرے میں ملا تھا۔ وہ خاموشی سے روئے چلے جا رہا تھا۔ بابا جی نے کہا، بس اب اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے، اب وہ وہاں سے چلا جائے اور اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہے۔ وہ بیان کرتا ہوا مغربی دیوار کے ساتھ جا کر اس کے پار چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے گردن موڑ کر سمیرہ کی طرف نمناک آنکھوں سے دیکھا اور غائب ہو گیا تھا۔ بابا جی ان کو لے کر باہر آ گئے۔ سمیرہ اس سارے معاملے میں خوف زدہ ہونے کے باوجود یکدم تر و تازہ اور حوصلے میں نظر آ رہی تھی۔ بابا جی سے پوچھا گیا، کیا راز تھا اس میں، وہ بتائیں، یہ سب کیسے ہوا؟ بابا جی کہنے لگے، ہماری بچی خوش قسمت ہے کہ میری نظر اس میں پڑ گئی۔ وہاں پہ مجھے ایسے ہی کسی مقصد کے لیے وہاں بلایا گیا تھا۔ اس بچی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ عصبی مسائل چل رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ مجھے تبھی پتہ چلا تھا کہ جہاں پہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو یہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھ لی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ اس جگہ پہ رہتا تھا۔ اس کی عمریں ہماری طرح نہیں بڑھتی۔ یہ 2 سال تک بچپن سے لڑکپن تک کا سفر طے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کسی وقت پرانے قبرستان کا حصہ ہوا کرتی تھی جگہ، پھر یہاں پہ گھر بن گئے۔ یہ گھر بنا تو انہوں نے اسی تہہ خانے میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ان کو رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سارا خاندان اسی خانے میں رہتا تھا۔ جب سمیرہ یہاں پہ اندر گھس کر چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی تو یہ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی وقت تھا جب یہ سمیرہ پر عاشق ہو گیا۔ ان جنات کو کسی جگہ رہنے کی چیزوں کو چھیڑ رہی تھی تو یہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی وقت تھا کہ جب یہ سمیرہ پر عاشق ہوا تو ان جنات کو کسی جگہ رہنے کے لیے ایک خاص محلول کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بوتل میں تھا، جو سمیرہ نے کھول دی۔ یہ محلول ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی بدبو ان کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ ایسی بدبو کی وجہ سے کوئی ان کے رہائش تک نہیں پہنچ پاتا۔ سمیرہ کے ایسا کرنے سے ان کا یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ سبھی یہاں سے چلے گئے اور جن ویرانوں میں ان کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے یہ ان کے پاس چلے گئے تھے، لیکن یہ سمیرہ کی وجہ سے یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کو تہہ خانے کی اس تنگ جگہ سے انسیت تھی جہاں اس نے سمیرہ کو دیکھا تھا۔ یہ روزانہ چھت پر جاتا جہاں سمیرہ شام کو جاتی تھی۔ یہ سامنے منڈیر پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ جب سمیرہ نیچے آ جاتی تو یہ بھی اتر کر اس تہہ خانے میں گھس جاتا تھا۔ جب سمیرہ کی شادی شروع ہوئی تو یہ پریشان ہو گیا کہ سمیرہ دور چلی جائے گی اور کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہ ہو سکی اور یہ اسے چھونا شروع ہو گیا۔ جنات کے چھونے سے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ جب سمیرہ یہاں سے گئی تو یہ بھی ساتھ ہی چلا گیا اور سسرال میں اس کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے سامنے جو درخت ہے یہ وہاں پہ رہنے لگا تھا۔ جب ہنی مون ٹرپ پہ گئے تو یہ ان کے ساتھ ہی رہا تھا۔ مقبرہ جہانگیر میں اس کے قبیلے کے بہت سے جنات رہتے ہیں۔ اپنوں میں پہنچ کر یہ مزید بے چین ہو گیا تھا، بے قرار ہو گیا تھا۔ جب سمیرہ اکیلی بیٹھی تھی تو یہ مجسم بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سمیرہ کے پاؤں چھو لیے، جس سے سمیرہ کے ہوش و حواس گم ہو گئے اور اپنے اندر کی شدت سے یہ بے حال ہو گیا۔ جب یہ بیرون ملک چلی گئی تو پھر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ یہ کسی بھی طرح اسے واپس لانا چاہتا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا کسی حد تک۔ اگر میں نہ آتا، اب اس سے بہت کہا کہ چلا جائے، لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کو دور کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں مخصوص کلمات کی پڑھائی کر کے پانی اور خوشبو پہ دم کر کے سمیرہ کے ذریعے اس کے اصل ٹھکانے پہ چھڑکاؤ کروا دوں۔ پھر ایسا کرنے سے
اس کی وہ ڈور ٹوٹ گئی جو سمیرہ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اب یہ یہاں سے اپنے خاندان میں چلا گیا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب یہ سمیرہ کو کبھی بھی تنگ نہیں کر سکتا سوائے ایک طریقے کے۔ سلطان نے چونک کر پوچھا، وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا، صرف خواب میں آ کر سمیرہ سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ بابا جی کے علاج کے بعد اب سب کی زندگی میں آرام سکون آ گیا تھا۔ سمیرہ 2 ہفتوں میں پہلے کی طرح صحت مند اور پیاری ہو گئی تھی اور دونوں میاں بیوی واپس امارات آ گئے تھے۔ سمیرہ بالکل مطمئن ہو چکی ہے اور بہادر بھی۔ آج سلطان کمپنی کے کسی کام سے 2 دن کے لیے ابوظہبی گیا۔ سمیرہ آج اکیلی گھر میں تھی، وہ بالکل بے خوف تھی۔ رات کو ٹی وی لاؤنج میں کافی دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی۔ اب نیند کے غلبے سے وہ کمرے میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی ہے۔ اس کے چہرے پر پرسکون اور اطمینان کی وجہ سے ایک مسکراہٹ قائم تھی۔ لیٹ کر بیڈ کی سائڈ پر لگے بٹن کو دبا کر لائٹ آف کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ اسے بالکل اندھیرا کر کے سونے کی عادت ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔